توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ہو اگر ساری خدا ہی ہو مخالف، کافی ہے صرف ایک خدا میرے لیے۔ میرے محترم ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے اور اللہ کے احکامات تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی ایسے عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور بنا لوں، اپنا مشغلہ بنا لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہے، یعنی اللہ کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہے۔ اور اسی طریقے سے غالباً الفاظ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن کے لیے امیر بنا کر بھیجا، اس وقت بہت سے سوالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی نصیحتیں فرمائیں۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ وصیت بھی ہے اور یہ بات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دین کے تو بہت سارے کام ہیں، مجھے کوئی ایسے کام بتا دیں، ایسی چیز بتا دیں کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین چیز ہو، جو اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے معاذ، کہ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو موت کے وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، رطب اللسان کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ رطب اللسان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے عادی ہو چکی ہو، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کے تذکرے ہو، اس کو کہتے ہیں رطب اللسان۔ میرے محترم ساتھیوں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک کہ رطب اللسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اپنے محبوب کا نام لے، اس نام لیتے ہوئے اس کی زبان پہ وہ لذت اس کو محسوس ہو، وہ میٹھا پن اس کو محسوس ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں رطب اللسان۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ کہ ہماری زبانیں بھی رطب اللسان ہو جائیں، یہ بھی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جائیں، ہماری زبانوں پر بھی ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بڑائی ہو اور اللہ کی عظمت کو ہم بیان کریں۔ میرے محترم ساتھیوں، دنیا کے اندر ہم اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہماری زبانوں پر اللہ کے نام نہیں ہیں، اللہ کے ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے بڑائی کے بول نہیں ہوتے۔ سارا دن ایک پیاز والا جب پیاز بیچتا ہے تو سارا دن اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ پیاز لے لو، پیاز لے لو۔ اسی طریقے سے جو جس کاروبار کے اندر مشغول ہوتا ہے، دنیا کے جس مشغلے کے اندر مشغول ہوتا ہے، اس کی زبان پر اسی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، وہی چیز انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے تذکرے اپنی زبانوں سے کرتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ جل شانہ کو اپنا محبوب بنا لیں، تاکہ ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہر وقت رطب اللسان رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کو اپنا محبوب بنانا انتہائی آسان بات ہے، اور اللہ ہمارا محبوب بن جائے یہ بھی انتہائی آسان بات ہے۔ صحابہ جو تھے، صحابہ کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور صحابہ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ایسے بنا کہ اپنے رب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے رب سے دور ہے، دنیا کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوٹ کمانا، دنیا کے اندر میرے بڑے محلات آ جائیں، میری بڑی جائیداد ہو جائے، میرے بڑے بڑے تجارت ہو جائے، میرے بڑے جو میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ جائیں، یہ دنیا کی ایک چاہت ہے۔ اسی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بعض لوگ
نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں مال کو کمانے کے لیے، لیکن اپنے رب کو بلا دیتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے اگر یہ چاہت ہماری اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے کہ ہم اپنے رب کو حاصل کریں، دن میں بھی اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی کے بول ہماری زبانوں پر ہو، راتوں میں بھی ہو، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، خدا کی قسم سے کسی چیز کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، لیکن اس چھوٹی ہوئی چیز میں اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ اس 1 روپے میں جو بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، پسینہ بہا کر اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس 1 روپے میں اللہ اتنی برکتیں ڈال دے گا کہ وہ 1 لاکھ روپے کی جگہ کام کرے گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں گے، یعنی یہ نہیں کہ تھوڑی مال میں ہماری اللہ اتنی برکت عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے مالوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ہم لاکھوں کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے تو لگ چکے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں لگے۔ دنیا میں ہر شخص ہم سے راضی ہو جائے، ہر شخص کو ہم منانے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، محلے دار کو، لیکن ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں نہیں لگتے۔ اسی وجہ سے ہمارے مالوں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اپنے رب کو راضی کریں۔ جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اللہ جل شانہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیں گے، ہمارے مال میں برکت عطا فرما دیں گے، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما دیں گے۔ آج ہر جگہ بے برکتی ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو بلا بیٹھے ہیں۔ جس رب نے ہمیں زندگی دی، جس رب نے ہمیں صحت دی، جس رب نے ہمیں آنکھیں دی، جس رب نے ہمیں زبان دی، جس رب نے ہمیں کان دیے، جس رب نے ہمیں ہاتھ اور پاؤں دیے، خدا کی قسم سے اس رب کو ہم ناراض کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم گھروں میں بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کا بل ادا کرتے ہیں، گیس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا بل ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے کتنی بڑی ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے دل کو دیکھ لیں آپ، کہ دل پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، خون بناتا ہے، جگر خون بناتا ہے۔ کیا اس کا ہم بل ادا کرتے ہیں؟ انسان کے پورے جسم کے اندر 360 جوڑے، کتنے جوڑے؟ 360 جوڑے۔ اس میں ہمیں گریس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دکان کے شٹر میں بھی اس کو گریس لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی دنیا کی ہر وہ چیز اس میں ہم گریس بھی لگاتے ہیں، اس کی مینٹیننس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس جسم کے اندر 360 جوڑے۔ یہ دیکھو، انگلی ہل رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، اوپر آ رہی ہے، اس میں گریس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اندر زنگ نہیں لگتا۔ یہ مشینری کس نے فٹ کی؟ اللہ نے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ سانس لے رہے۔ پانی کی موٹر وہ بھی سانس لیتی ہے، پانی کو کھینچتی ہے، پھر آگے اس کو خارج کرتی ہے۔ جب اس کا پمپ بیٹھ جاتا ہے تو وہ سلو ہو جاتی ہے اس کی پاور۔ اسی طریقے سے میرے محترم ساتھیوں، ہمارے اندر پھیپھڑوں کی اللہ نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے، جو روزانہ کتنے سانس کو وہ اندر لیتی ہے، خارج کرتی ہے سانس کو۔ میرے محترم ساتھیوں، کیا اس کا ہم بل ادا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا آج یہ مائک کام نہیں کر رہا، اسپیکر کام نہیں کر رہا، یہ ہمارے زبانیں، ہم اس کو بولتے ہیں زبان سے، لوگوں کے کان اس سے سنتے ہیں، تو کیا ہم اس کا بل ادا کرتے ہیں؟ کوئی بیٹری اس میں لگی کہ اس کی چارجنگ کرنی پڑتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو ہم دیکھ لیں کہ پوری کائنات میں اب رات کا وقت ہے، دیکھو اس کمرے کے اندر یہ بلف لگے ہوئے ہیں، باہر نکلو بلف لگے ہوئے ہیں، لیکن دن کی طرح روشنی تو نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی آپ اس کے اندر وہ لگا دو، لائٹیں لگا دو، ہائی پاور کے لگا دو، لیکن دن کی طرح نہیں کر سکتے، روشنی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات سے 10 گنا بڑے جو ہے نا سورج کو پیدا کیے، جو صرف ایک دفعہ طلوع ہوتے پوری کائنات کو روشنی سے جو ہے نا مالا مال کر دیتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر روشنی آ جاتی ہے، اس روشنی کا مقابلہ کوئی چیز کر سکتی ہے؟ کیا ہم اس کا بل ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کی زمین سے پانی نکلتا ہے، کیا ہم اس کا بل ادا کرتے ہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، زمین پانی نکل رہی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہوتا ہے، زمین سے غلہ اگل رہا ہوتا ہے، کیا ہم اس کا بل ادا کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے اس تمام نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ ہواؤں کو چلاتے ہیں جس سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے دن اور رات کو پیدا کی، یہ ہماری ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر صرف دن ہو، رات نہ ہو، تب بھی انسان ہلاک ہو جائے، اور اگر صرف رات ہو، دن نہ ہو، تب بھی انسان ہلاک ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازے، کیا ہم اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اپنے رب سے تعلق بناتے ہیں؟
میرے محترم ساتھیوں، اس وقت ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے پڑے گا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا پڑے گا، ہم اپنے رب سے محبت کریں۔ خانقاہوں میں کس لیے ہم جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، ہم اللہ کا ذکر کریں، ذکر کی برکت سے ہمارے دل صاف ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر چیز کو کپڑے کو دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے اس کی اللہ نے ایک چیز بنائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کے بدلے اس کے دل پر سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، اس کا دل اس سیاہی کے دھبوں سے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم خانقاہوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر سے ہمارے دلوں کو اللہ صاف فرماتے ہیں، جب یہ صاف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی محبت اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اس میں اللہ کی محبت کو ڈالیں، دل کے اندر نہ کسی کے لیے کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ کسی کے لیے نفرت ہو، اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو۔ کس کی محبت ہو؟ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی بندوں کی محبت ہو، اس دلوں کو ہم صاف کر لیں۔ جب یہ دل ہمارے صاف ہو جائیں گے ذکر کی برکت سے، تو ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو اطمینان مال سے حاصل ہوگا، دل کو اطمینان اولاد سے حاصل ہوگا، دل کو اطمینان بڑی بڑی کھوٹیوں سے حاصل ہوگا۔ خدا کی قسم سے اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ کثرت سے اولاد دے اس سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ مال کثرت سے آ جائے اس سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اطمینان حاصل ہوگا اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے۔ اطمینان کا تعلق اور دل اطمینان پر آ جائے، اس کا تعلق ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے۔ کسی کو اللہ پوری کراچی کی حکومت دے دے تو کیا اس کو اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے؟ بڑے اس کو محلات دے دیں، یہ سونے چاندی کے اس کے بستر ہو اور مخمل کے شنیل کے اس کے اس میں فوم لگاؤ، کپڑے لگے اس پہ، کیا اس کے اندر یہ سونے کا بیڈ ہو تو اس کو سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ سکون تو اندر کی چیز ہے جو دل میں حاصل ہوگا۔ وہ کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا، اللہ کے یاد سے حاصل ہوگا۔ ہم نے سکون دنیا کی چیزوں کو سمجھ لیا ہے کہ مال آئے گا تو ہمارا دل سکون سے ہو جائے گا، بڑی کھوٹی ہوگی دل سکون سے ہو جائے گا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی تو دل سکون حاصل کرے گا۔ دل سکون اس سے حاصل نہیں کرے گا۔ دل کو اطمینان جو ہوگا، سکون حاصل ہوگا، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہمارے دل بے چین ہے، بے قرار ہے۔ مال ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل بے چین اور بے قرار ہے، اولاد ہونے کے باوجود ہمارے دل بے چین اور بے قرار ہے، گھر سب چیزیں ہونے کے باوجود دل بے چین اور بے قرار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کو ہم تلاش نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ہم اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مزین نہیں فرماتے، ہم اللہ کی محبت سے اپنے دل کو مزین نہیں فرماتے، اس وجہ سے ہمارے دل بے قرار ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے دلوں کو سکون کی طرف لے کر جائیں، ہم دلوں میں اللہ کو یاد کریں، زبان سے اللہ کو یاد کریں، دل میں اللہ کو یاد کریں اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنائیں۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت زندگی بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیدا کرنے والے کون ہوئے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ جب چاہے تو انسان کو اولاد دے دے، اللہ نہ چاہے تو اس کو اولاد ہو سکتی ہے۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو سارے بیٹے دے دیتے ہیں، اور جب ارادہ کرتے ہیں تو دونوں دے دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا، اور جب ارادہ کرتے ہیں جوڑو جڑوا پیدا کر دیتا ہے۔ یار ہم سمجھ تو لینا، پوری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ کے ساتھ ہم اپنی یاری لگا لیں، اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، انسان ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا، چین اطمینان آ جائے گا۔ اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش ہم کریں، اس کوشش میں لگ جائیں، اور اپنی زبانوں پہ اللہ کے ذکر کو ہم ہر وقت ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو۔ جیسے شروع میں حدیث کا مفہوم سامنے آیا کہ اللہ کے ذکر سے زبانیں ہماری رطب اللسان ہو جائے، ہم ایسی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی لیے ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ جو ہم ذکر کریں اس کا ہمارے دل پہ اثر ہو جائے، دل سے گناہ ختم ہو جائے، دل سے گناہ دھل جائے، دل سے نحوست ختم ہو جائے، دل سے گناہوں کی سیاہی دھل جائے، دل سے کینہ نکل جائے، دل سے حسد نکل جائے، دل سے بغض نکل جائے، اس دل میں صرف اللہ آ جائے۔ کون آ جائے؟ صرف اللہ آ جائے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے
پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ اور جس کے اندر اللہ نہ ہو تو ساری مخلوق اس کو ڈرائے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کو حاصل کریں۔ کس کو حاصل کریں؟ اللہ کو حاصل کریں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی میری طرف سے اعلان ہے، جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ بادشاہ کا اعلان تھا۔ بہت سے لوگ ہیں، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے مال پہ ہاتھ رکھا، کسی نے زمینوں پہ ہاتھ رکھا کہ وہ چیزیں ہماری ہو جائیں۔ ایک عورت آئی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے سر پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ ہمیں مل جائیں تو سب چیزیں خود بخود مل جائیں گی۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے جب اللہ ہمیں مل جائے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، اور جب ہمیں اللہ نہ ملے تو پھر انسان بڑی پریشانی اور دکھ والی بات ہے اور فکر کرنے والی بات ہے۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا۔ کیا مل گیا؟ اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج ہم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا ساتھ ہے۔ کاروبار چھوڑنے کی بات نہیں ہے، تجارت چھوڑنے کی بات نہیں ہے، نوکری ملازمت چھوڑنے کی بات نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ دنیا جیسے دنیا کے کاروبار دھندوں میں ہم مشغول ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں بھی ہم لگ جائیں۔ والدین کے ہوتے ہوئے والدین کی خدمت کریں، کس کے لیے کریں؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ والدین کی خدمت کریں کس کے لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھو اللہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ دنیا کی جو چیز ہم کریں اس میں رضائے الہی کو مقصود کر لیں، وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اللہ حاصل ہو جائے گا۔ انسان اگر والدین کی خدمت کرتا ہے اس وجہ سے کرے، یا اللہ تیرا حکم ہے والدین کی میں خدمت کروں گا، مجھے تو مل جائے گا، تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو دیکھو والدین کی خدمت کرنے سے کون مل رہا ہے؟ اللہ مل رہا ہے۔ یا اللہ تو نے اولاد دی ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کی تعلیم اور تعلم میرے ذمہ ہے۔ یا اللہ اولاد تیری امانت ہے میرے پاس، کیا ہے؟ تیری امانت ہے میرے پاس۔ تو جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، تعلیم و تعلم کا خیال رکھتا ہے، اس کے نان نفع کا، کھانے پینے کا، تو کیا اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم نیت نہیں کرتے ہیں، بس ہم ویسے ہی بس گاڑی چل رہی ہے، اس میں ہم نیت کریں اللہ ہم سب کچھ تیرے لیے کر رہے ہیں۔ ایک انسان کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، گھر میں رشتہ دار آ جاتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، تو ہم رشتہ داری نبھاتے ہیں، لیکن اللہ کو ہم بلا دیتے ہیں۔ جب اللہ کو ساتھ میں رکھیں گے تو اللہ ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ رشتہ دار آ گئے، یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا گھر میں کوئی مہمان ہے اس کا خوب اکرام کرو تاکہ وہ خوش ہو کر جائیں، ناراض ہو کر نہ جائیں۔ یا اللہ میرے گھر تو نے مہمان بھیجا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا عام بندہ ہو، یا اللہ مجھ پر اکرام کرنا اب یہ واجب ہو گیا، میں اس کا اکرام کروں گا تیری رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو دیکھو اس مہمان کی اکرام کرنے سے اللہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنا آسان ہے، دیکھو اللہ کو حاصل کرنا۔ یعنی دنیا کے ہم جس دندے میں لگ جائیں، نیت یہ کرنا ہے یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے، بس ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کوشش نہیں کرے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں دیکھو، کھانا تو ضرورت ہے نا، اس میں بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کی عبادت کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے؟ کسی یہودی نے سوال کیا، فرمایا کہ ہماری عبادت 24 گھنٹے ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، وہ یہودی، یار 24 گھنٹوں میں آپ پخانہ، استنجا، حاجت، غسل، کھانا پینا، سونا، ایسی چیزیں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا سب کچھ کرتے ہیں، میرے محبوب کے طریقوں پہ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ اس کو عبادت بنا لیتا ہے، کیا بنا لیتے ہیں؟ 24 گھنٹے عبادت ہوگی نا۔ اللہ کو راضی کرنا خدا کی قسم سے انتہائی آسان ہے۔ انسان کھانا کھائے، اس میں نیت کر لے یا اللہ تیرا حکم ہے کھانا کھاؤ، میں کھانا کھاؤں گا، اس سے مجھے توانائی حاصل ہوگی، جسم میں جو طاقت حاصل ہوگی اللہ اس سے تیری عبادت کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، اس کھانے پہ بھی اجر ملا، اللہ راضی ہو گیا۔ انسان رات کو سوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی ضرورت کے لیے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے اپنے جسم کو تکلیف میں نہ ڈالو، یا اللہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے آرام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ دیکھو وہ سونے سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور سونے میں اپنے سنتوں پہ سوئیں، فری میں اجر، سونے پہ بھی اجر۔ یار کسی کو بیت الخلا جانا ہو اس میں بھی جائیں، میرے نبی کا طریقہ کس طرح ہے، بس اس طریقے کو اپنا لیں، وہ بھی اجر کا ذریعہ بن گیا۔
یعنی انسان سے اللہ راضی ہو سکتا ہے 24 گھنٹے اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں. اب یہ اللہ راضی کیسے ہوگا کہ ہمارے دھیان میں ہر وقت اللہ اللہ ہوگا. جب ہمارے دھیان میں ہر وقت اللہ ہوگا تو اس کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا. اب ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت دنیا 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 ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم گدھوں کی طرح سوتے ہیں، کھانا پینا بھی جلدی میں کس طریقے سے کھا لیتے ہیں. اللہ کو تو ہم نکال دیتے ہیں. کماتے ضرور ہیں، اللہ کو نکال دیتے ہیں. کھانے پینے سے اللہ کو نکال دیتے ہیں، سونے سے اللہ کو نکال دیتے ہیں، گھر کی زندگی سے اللہ کو نکال دیتے ہیں، بازاروں سے مارکیٹوں سے سب چیزوں سے اللہ کو نکال دیتے ہیں. بس اس میں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے کسی چیز کو، اللہ کو شامل کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو پورا کرنا ہے. بس 24 گھنٹے اللہ کو حاصل کیا، اللہ کو راضی کیا. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اب انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں کہ دل ہمارے صاف ہو جائیں، دلوں سے ہمارے کینہ حسد بغض دل کی بیماریاں ہماری ختم ہو جائے، اس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا نور آ جائے. ٹھیک ہے، تمام ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیلا.